شعیب صاحب میں ایک اور چیز کے اوپر آپ کی ذرا توجہ چاہوں گا. یہ آج ایک مہدی حسن صاحب کو انٹرویو دیا گیا. عمران خان صاحب کو سوالات بھیجے گئے, اس کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. یہ اوتھینٹک ہے شعیب صاحب؟ یہ اس میں کوئی کوئی ڈاؤٹس تو نہیں ہے نا؟ یہ ایک اوتھینٹک انٹرویو ہے؟ دیکھیں میرے نالج میں نہیں ہے. ظاہر ہے مہدی حسن صاحب نے یہ ایک کلیم کیا ہے, اور جب تک ہم اس کو سرٹیفائی نہ کرا لیں خان صاحب سے, میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی سرٹیفکیشن اس طرح ہے کہ ایک تو آفیشلی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے لائر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے رہنما بھی ہیں, اب وہ بھی اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, پورا انٹرویو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. آپ کی پوری پارٹی اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, تو میرے خیال میں اوتھینٹیکیٹ تو شاید اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ, اور وہ چھپ بھی گیا ہے اسی طرح. دیکھیں میں آپ کی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے, میری بھی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہو, مگر میں اتھینٹسٹی 100% اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے سامنے نہیں ہوئی یہ بات, یا میں نے ان سے تصدیق نہیں کی خان صاحب سے, نہ ان تک یہ پہنچی ہوگی یہ والی خبر یا جو بھی ٹویٹ ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ ظاہر ہے میری ایک ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی, کل ڈیو تھی لیکن وہ ظاہر ہے وہ چھٹی ہوگی. ابھی جب میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں نا, اس وقت میں آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں, 8:56 پہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس انٹرویو کو ٹویٹ کیا گیا ہے. سو آئی ایم پریزیومنگ آئی ول گو آن ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بیک کر رہی ہے. آپ کی پریزمپشن درست ہو سکتی ہے, چلیں ٹھیک ہے. آپ کی پریزمپشن درست ہو اگر سکتی اسی ہے, پریزمپشن لیکن پہ ہم آگے 100% اتھینٹسٹی میں اسے نہیں کہہ سکتا کہ میرے نالج میں نہیں. اوکے ٹھیک ہے. صرف ایک بات میں کر لوں, آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات کر لوں. بتائیے. ایک بات آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات صرف کر لوں, وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ہماری ضمانت ہو چکی ہے. ہم اس کی تفصیلات اور میرٹ میں جائے بغیر غریدہ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. 203 مقدمات ہیں, اور یہ 203 مقدمات میں ہر مقدمے میں آپ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت سخت اور سنجیدہ اور بڑی کرپشن کا کیس ہے, لیکن جب عدالت میں سامنے آتا ہے نا, وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے کیسز ہوتے ہیں وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور آپ نے کہا کہ غداری کے مقدمے بنا رہے ہیں, غداری کے 20 سے 25 مقدمے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں, اور پی پی سی میں کوئی ایسی دفعہ نہیں ہے قتل سمیت جو عمران خان کے خلاف مقدمے نہ بنائے گئے ہوں, اور جن سب میں ضمانت ہو چکی ہے سوائے 2 مقدموں کے, جو ایک یہ عدت والا آج فیصلہ آنا تھا, ایک فیصلہ کل آنا تھا سائفر والا. تو جی اب آپ میرا سوال سر یہ ہے کہ ایک کویسچن ان سے کیا گیا خان صاحب سے, کہ میں اس کو انگلش میں جو جس طرح ورڈ ٹو ورڈ ہے میں اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیتا ہوں. Who do you blame for your current imprisonment? Your Pakistani political rivals, the Pakistani military, the United States, or all of the above? یہ مطلب یہاں پہ ان کو آپشن دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو سب کو ہی جو ہے وہ آپ قصوروار ٹھہرا دیں. وہ جواب دیتے ہیں, I am certain that this ordeal was orchestrated solely by General Bajwa. I hold no one else responsible. وہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے. تو وہ شعیب صاحب وہ 1 سال تک جو پورے جلسے ہوئے, 2024 کا آپ لوگوں نے الیکشن لڑا, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب امریکہ نے سازش کی, اور امریکہ کی ادھر سے وہ سائفر آیا اور ہماری حکومت گر گئی, اور سندھ ہاؤس کے اندر لوگ اکٹھے کیے, امریکی ڈالر چل گئے, ہمارے لوگوں کو امریکی ایمبیسی کے اندر بلایا گیا, وہاں پہ وہ ملتے تھے. آج خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صرف جنرل باجوہ سوللی رسپانسبل ہیں ساری چیز کے. اتنا بڑا یو ٹرن. دیکھیں جو میں خان صاحب کو 2 سال سے مستقل مل رہا ہوں نا, یہ والی بات آؤٹ آف کنٹیکسٹ لکھی گئی ہوگی. انہوں نے کہا جی یہاں آپ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں, وزارت امریکہ کی وجہ سے تو نہیں ہیں. اچھا, آج ان کا پراسیکیوٹر خود مان کے گیا ہے پچھلے ہفتے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یس سائفر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کے سارے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. عدالت کے اندر اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. وہ جسٹس ریٹائرڈ ہیں حامد شاہ صاحب, جو پراسیکیوٹر انہوں نے اسپیشل پراسیکیوٹر بنائے ہیں. اس ایڈمیشن کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی, سنیں نا, اس گنجائش کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے. جو کویسچن کیا گیا سر, اس میں امریکہ کی آپشن موجود تھی نہیں. پھر میں اس کے بارے میں میں ایک بات کہتا ہوں نا, میں اس کے پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف مجھے جو خان صاحب نے بتایا کہ جب ان کے ساتھ الوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پتہ نہیں کچھ باتیں رکھی تھی کہ اس طرح ان ٹرمز کو تسلیم کر لیں. انہوں نے جب انکار کیا, مجھے باقی تفصیلات یاد نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے, ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے, اور ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. وہ بات مجھے یاد ہے, خان صاحب نے مجھے خود یہ کہی ہے. تو پروبیبلی انہوں نے اس کنٹیکسٹ میں کوئی بات کی ہوگی, لہٰذا مجھے نہیں پتا کون سا سوال تھا اور سوال کا جواب کیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ باجوہ صاحب کی رسپانسبلٹی کس حد تک ہے. جی پلیز گو اہیڈ, کمپلیٹ یور سینٹنس, بولیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے اس نے خود تھریٹ کیا تھا کہ میں مقدمے بناؤں گا، تو یہ بات مجھے خان صاحب نے خود بتائی تھی، یہ جیل میں ہی بتائی تھی انہوں نے، تو لہٰذا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اگر کوئی بات ہوئی ہو تو دیٹس کریکٹ. بٹ اس کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. جس انداز سے یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ علوی صاحب کے ذریعے اور علی زیدی صاحب کے ذریعے میرے تک پیغام آیا تھا جنرل آصف منیر کا کہ مجھے یہ میری مخالفت نہ کریں اور میں بالکل نیوٹرل رہوں گا اور کسی قسم کا میں نہیں تو اپنے آپ کو پارٹیزن نہیں کروں گا. یہ بہتر نہیں ہے. اور خان صاحب نے اس لیے مخالفت نہیں کی. سوال لے لیجئے گا، آج سے 1 سال پہلے علیمہ صاحبہ جو ہیں، ان کی جو بہن ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ کہہ رہی تھی میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کروں گی جا کے امریکہ کے اندر. تو آپ لوگ جو اتنی دور جا رہے ہیں یہیں پہ جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ کر لیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر علیمہ باجی کا کیا سٹیٹمنٹ تھی اور کس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جو کچھ سائفر میں تھا اس کے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو کچھ خان صاحب نے کہا تھا اس کو پراسیکیوٹر تسلیم کر گیا، لہٰذا مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات جنرل باجوہ کی بات ہے، مجھے بتائیں کہ یہ ساری ان کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں، کیسے ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، عمران خان اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے، اور جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس کو بھی ڈسمینٹل کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا، سبسیکوئنٹلی کہا جی اور لوگ کریں گے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں، اور ایک بات وہ 1971 والی یا ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں، میں ایک بات اس پہ کہنا چاہوں گا. مجھے بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ سینئر موسٹ آنیسٹ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو کہ رپورٹ بھی آ گئی، اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا دیکھیں زندہ قومیں ہمیشہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں. اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ آج بھی قدر مشترک ہے. نمبر 1، جمہوریت کو ایک تماشا بنا دیا گیا اور جمہوری طرز عمل ختم ہو گیا تھا. آج بھی جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا، صرف آدھا منٹ. نہیں، میرا سوال سر یہ ہے کون سی غلطیوں سے آپ نے سیکھا سر؟ اب پہلے ایک سابقہ جنرل کے اوپر بیٹھ کے آپ یہ الزام لگاتے ہیں جناب انہوں نے ہماری حکومت کی، ہماری حکومت گرائی. آج آپ خود کہتے ہیں اگر بات کرنی ہے تو پھر بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی ہے. کیا سیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم دیکھیں پہلی بات تو آپ کا میں پہلے بات کر لوں پھر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، بعد میں مکمل کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جمہوریت تماشا بن چکی ہے، اس وقت بھی یہی حال تھا. شیخ مجیب کی پارٹی کو 160 سے زائد سیٹیں ملی، آپ نے اس کو اقتدار نہیں دیا. ڈھاکہ میں آپ نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس رکھا، اس کو کینسل کر دیا، اور سب کے سامنے جو کچھ ہوا. اب آج بھی وہی طرز عمل ہے کہ ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، آج 180 سے زائد سیٹیں، اور جو کچھ تماشا ہوا یہ اس کو انوار کاکڑ نے بھی ایکسیپٹ کیا، وہ مصطفیٰ کمال نے بھی ایکسیپٹ کیا، اور پتہ نہیں کس کس نے ایکسیپٹ کیا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر. نمبر 2، اس وقت بھی آئین معطل تھا، آج بھی پریکٹیکلی آئین معطل ہو چکا ہے اور آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. نمبر 3، اس وقت قانون نہیں تھا، قانون چند لوگوں کے اشاروں کا منتظر ہوتا تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان تھے. آج آزاد عدلیہ کا یہ عالم ہے کہ عدلیہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. 4-5 ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے پہلی دفعہ تاریخ میں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے نظام انصاف میں رکاوٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور جب ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں. اور اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، یہ کسی صورت بھی آپ اس سے مختلف نہیں ہے. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. میں جواب لے لوں سر. جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، بیرسٹر صاحب، بیرسٹر عقیل صاحب، یہ شعیب شاہین صاحب جو فرما رہے ہیں، نظام انصاف درست نہیں ہوگا، اوکے سر، میں بیرسٹر عقیل آزاد عدلیہ نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں ہوگی، ہم آخر نہیں چل سکتے. بیرسٹر عقیل صاحب، جنرل باجوہ کے حوالے سے آپ لوگوں کی بھی بڑے بیانات ہیں، پریشان آپ بھی ہیں، پریشان یہ بھی ہیں، دونوں کو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ، لیکن ایکشن کوئی بھی نہیں لینا چاہتا، نہ آپ لینا چاہتے ہیں نہ وہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں منصور، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سیم پیج والے جو انہوں نے باتیں کی اور جو اس ٹائم یہ کہتے تھے، جو سٹیٹمنٹس پاس آن کرتے تھے اپنی دورہ حکومت میں، تو آج ان کو سامنے ہیں ساری معاملات. لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، کیونکہ آپ نے مہدی حسن کا ذکر کیا، تو مہدی حسن صاحب کے جو انٹرویو میں خان بانیے پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں ان کے، تو آبویسلی انہوں نے یہ بھی بات ضرور کی کہ میں نہ بکنے والا ہوں اور ان کو پتہ ہی مجھے خرید نہیں سکتے، لیکن باتحت مجبوری جو ہے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی وہ بیچ دی.
2 नंबर रसीदें बना के। सो ऑब्वियसली ये बात नहीं है। उस पूरे इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा उसका एक्सेप्ट देखा है और हकीकत से मुनाफी बातें की गई हैं। जहाँ तक एक्शन की बात आपने की तो ऑब्वियसली हमने तो उस टाइम इंडिविजुअल्स के नाम लिए और हम अभी भी देखें, आप वज़ीर आज़म साहब की तकरीर थी, उसके बाद मियाँ साहब की तकरीर थी, तो जो उस टाइम ओरिजिनल लंदन प्लान का हिस्सा थे हमने तो आज भी नाम लिए हैं और हम आज भी नाम ले रहे हैं, तो हम तो डिनाई नहीं कर रहे। नाम लेना इज जस्ट रनिंग अ पॉलिटिकल कैंपेन। ये तो आप सियासी फवाइद के लिए कर रहे हैं ना। मैं तो कहूँगा अगर आप एक्शन लेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, हम अपने इत्तेहादियों से डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली सिंस सिंपल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी तो हमारे पास है नहीं, एंड ऑब्वियसली कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए, तो वो कैबिनेट में देखा जाएगा। जब ये मामला आएगा तो ऑब्वियसली उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे जो पार्टी की लीडरशिप की थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।